اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 89 سورہ بقرہ، پہلا پارہ۔ ترجمہ: ولما، اور جب، جاءہم، آ گئی ان کے پاس، کتابن، ایک کتاب، من عند اللہ، پاس سے اللہ کے، مصدقن، تصدیق کرنے والی، لما، اس کی جو، معہم، پاس ہے ان کے، وکانو، اور حالانکہ تھے وہ، من قبلی، اس سے پہلے، یستفتحون، وہ فتح مانگتے، علی الذین، ان پر جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، فلما، تو جب، جاءہم، آ گیا ان کے پاس، ما، جو، عرفوا، انہوں نے پہچان لیا، کفروا، انہوں نے کفر کیا، بہ، ساتھ اس کے، فلعنۃ، تو لعنت ہے، اللہ کی، علی الکافرین، کافروں پر۔ ولما، اس کا مطلب ہے اور جب، جاءہم، آئی ان کے پاس، کتابن، ایک کتاب۔ اس میں کہیں پہ ایک کے لیے کوئی ورڈ یوز نہیں ہوا ہے، جب تنوین آتی ہے لاسٹ میں تو وہ سنگولر کے لیے ہوتا ہے۔ کتابن مطلب ایک کتاب، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، اور وہ تصدیق کرنے والی تھی۔ کس چیز کی تصدیق کرتی تھی؟ اس کے لیے جو آلریڈی ان کے پاس تھا۔ اور وہ کیا چیز تھی؟ یہاں پہ ان کے پاس تھا، ان کے کس کے لیے بولا گیا ہے؟ یہود کے لیے بولا گیا ہے۔ اس کتاب کے آنے سے پہلے کیا کیا کرتے تھے وہ؟ یستفتحون، وہ فتح مانگا کرتے تھے، یعنی کہ فتح کی دعا کرتے تھے۔ اور یہ جو کتاب آئی تھی وہ تصدیق کرتی تھی جو آلریڈی ان کے پاس تھا۔ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی آئے تھے، اور ان کی کتاب تھی جس کی یہ قرآن بھی تصدیق کرتی تھی۔ اور اس کتاب کے آنے سے پہلے وہ فتح مانگا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ کس چیز کے لیے دعا کرتے تھے؟ کہ جو بھی وہاں کے مشرکین تھے، کافر لوگ، جہاں پہ کفر والا کافر ورڈ آیا نا، یہ مشرکین عرب کے لیے ہے۔ تو جب ان سے کوئی لڑائی ہوتی یا جنگ ہوتی تو اس کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو جب آ گیا ان کے پاس، جو انہوں نے پہچان لیا، عرفو ورڈ آیا ہے نا اس میں، تو معرفت سے جو اردو میں بھی یوز ہوتا ہے، اس کا بھی روٹ عین را فا ہے۔ تو عرفو، وہ پہچان چکے تھے ان کو، کس کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لیکن پہچاننے کے بعد بھی انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کفر کیا، ساتھ اس کے، کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو لعنت ہے اللہ کی، کس وجہ سے؟ ان کے اس کفر کی وجہ سے۔ لعنت کے مطلب ہوتے ہیں اللہ کی رحمت سے دور ہونا، تو ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ کن لوگوں کی یہاں بات ہو رہی ہے؟ کافرون جو ورڈ آیا ہے، کافر جو ہے یہاں پہ یہودیوں کی ہی بات ہو رہی ہے ابھی تک۔ یہاں پہ جو کتابن ورڈ آیا ہے وہ قرآن پاک کے لیے ہے۔ اور وہ کتاب کیسی تھی؟ ان کے خلاف یا ان کو جھوٹا قرار نہیں دیتی تھی یہ کتاب، بلکہ یہ ان باتوں کی بھی تصدیق کرتی تھی، ان کو بھی وہ سچا بتاتی تھی جو پہلے سے ان کے پاس تھی، ان کی تعلیمات کی تصدیق کرتی تھی۔ لیکن انہوں نے اس کتاب کو نہیں مانا، اور وہ جبکہ اس کتاب کے آنے سے پہلے کافروں کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے تھے، کہ جب کبھی ان کا مقابلہ غیر یہود کے ساتھ ہوتا تھا، مشرکین مکہ کے ساتھ ہوتا تھا، تو اس وقت یہ دعا کرتے کہ اللہ اس آخری نبی کو بھیج دیجئے جس کا وعدہ آپ نے کیا ہے، تاکہ اس نبی کی مدد سے، اس کی ذات کی برکت سے ہم کافروں پہ فتح پا سکیں، یا ان کافروں پہ ہم غالب آ سکیں۔ تو جب رسول آ گئے تو انہوں نے کیا کیا؟ حالانکہ اسے پہچان بھی گئے تھے، پھر بھی کفر کیا، اس کا انکار کیا۔
کفر کیسے؟ جاننے پہچاننے کے بعد بھی انکار کر دینا کفر ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لعنت کی بات کہی ہے کہ وہ سب لعنت شدہ لوگ ہیں، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ سارے لوگ جنہوں نے جاننے پہچاننے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو یا رسول کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ان کا انکار کر دیا کسی بھی وجہ سے، تو وہ سب کیا ہے؟ اللہ کے رحمت سے دور ہو گئے۔ آیت نمبر 90، بئس ما، کتنا برا ہے، اشترو، بیچ ڈالا انہوں نے، بھی بدلے اس کے، انفسہم، اپنے نفسوں کو، ان یکفروا، انہوں نے کفر کیا، بما، ساتھ اس کے جو، انزل اللہ، نازل کیا اللہ نے، باغین، ضد کی وجہ سے، ان ینزلہ، کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ، من فضلہ، اپنے فضل سے، علی من، جس پر، یشاء، وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، فباؤ، تو وہ لوٹے، بغضب، ساتھ غضب کے، علی غضب، غضب پر، وللکافرین، اور کافروں کے لیے، عذاب، عذاب ہے، مہین، رسوا کن یا اہانت آمیز۔ بئس ما، کتنا برا ہے، پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اگر ما آ جا رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ کتنا زیادہ برا، مطلب ایکسٹریم کنڈیشن ہے۔ بئسا مطلب برا، اور بئس ما کتنا برا، کتنا برا ہے۔ اشترو، کہ انہوں نے کیا کیا؟ بیچ ڈالا، ساتھ اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ مطلب جو ان کا طریقہ کیا تھا کہ اس طریقے سے یہاں پہ مراد ہے کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو کفر کے، مطلب کفر کیا اللہ کے اتارے گئے رسول کے ساتھ، اور کس وجہ سے کیا؟ بغین، بغین ورڈ جو آیا ہے عداوت کی وجہ سے، اور خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی حد سے بڑھ جانا، کسی چیز کے، جیسے کسی چیز کی خواہش ہو اور اس کو ہم اپروچ کرنے کے لیے یا اسے حاصل کرنے کے لیے جائز حدود جو ہے، جو ہماری باؤنڈریز ہے، اس کو ہمیں نہیں کراس کرنا چاہیے، اس کو بھی ہم کراس کر جائیں تو یہ ٹینڈنسی کہلاتی ہے باغین۔ باغی کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو چاہنا، اور چاہنا دیکھیے دو طرح کا ہوتا ہے، کوئی اچھی چاہت بھی ہوتی ہے اور کئی بری بھی ہوتی ہے، دونوں ہوتی ہیں۔ تو یہاں یہ مطلب ہے کہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی حد سے بڑھ جانا، یعنی کہ دوسروں پہ زیادتی کرنا، اپنی لمٹ کراس کر کے دوسروں کی حدود میں پہنچ جانا، یعنی دوسروں پہ ایک طرح سے ظلم کرنا یا زیادتی کرنا۔ اس لیے باغی کے مین زیادتی کرنا بھی ہے۔ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل میں سے جس پہ چاہتا ہے، مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے نا کہ وہ اپنا فضل کس پہ چاہے اس پہ نازل کرے۔ یہاں پہ ورڈ آ رہا ہے ینزل اللہ من فضلی علی من یشاء، تو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اپنا فضل جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وہ جسے چوز کرے اپنے بندوں میں اس پہ وہ اپنا فضل نازل کر دیتا ہے۔ تو وہ لوٹے غضب کے اوپر غضب کے، غضب پہ سب غضب لے کے وہ واپس آئے، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ دیکھیے جو لاسٹ میں ورڈ آیا ہے نا، علی غضبن کے بعد، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کن۔ جو مہین ورڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اہانت امیز رویہ، یعنی کہ توہین والا رویہ، بے عزتی والا، مہین بے عزتی کرنے والا۔ کتنی بری ہے وہ چیز جس کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کس چیز کی بات ہے؟ کون سی چیز کے لیے؟ دنیا کے لیے، دنیا میں اپنی پوزیشن، اپنا تکبر، اپنے آپ کو بڑا ماننے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب کا بھی انکار کر دیا۔
کہ انہوں نے کفر کیا اس چیز کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے اتاری تھی۔ وجہ کیا تھی؟ بغین مطلب ضد، بغاوت، سرکشی، حسد، یہ سارے ریزن تھے ان کے اس انکار کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو یہ دعائیں مانگتے تھے کہ نبی بھیجیے اللہ تعالیٰ جس کا وعدہ کیا آپ نے، اور جب نبی آ گیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ وجہ ضد، کیا ضد تھی کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آئے، ہماری قوم میں سے یہ کیوں نہیں آئے، ہمارے خاندان ہماری نسل سے یہ کیوں نہیں آئے؟ کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک سمجھتے تھے، اپنی بڑائی اور تکبر میں مبتلا تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ دنیا میں بنی اسرائیل ہی وہ قوم ہے جو اللہ کی بہت زیادہ محبوب ہے، بہت لاڈلی ہے، اس لیے بنی اسرائیل کے باہر کسی میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، اور باقی لوگوں کو وہ بہت حقیر سمجھتے تھے، اور عربوں کو تو یہ امی کہتے تھے، امی لوگ ہیں یہ۔ تو فرمایا ضد کی وجہ سے تم پیغمبر کا انکار کرتے ہو، اور ضد تمہاری بھی کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ مطلب ایک ہوتا ہے کہ ہم کسی انسان کے ساتھ ضد کر رہے ہو کہ بھئی تم نے یوں کیوں کر دیا، لیکن ان کی ضد کس کے ساتھ تھی؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ اس نے اپنے فضل میں سے اپنے بندوں میں جس پہ چاہا کیوں اتار دیا۔ کیا ہمیشہ تم ہی اس فضل کے مستحق ہو؟ اب تمہارا خیال یہ ہے کہ صرف تم ہی فضیلت کے مستحق ہو۔ اب اگر یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو دے دی، کسی اور کو ملی ہے، تو تم ضد میں مبتلا ہو گئے ہو۔ تو ان کے اس رویے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور غضب پہ غضب ٹوٹا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بنو قریظہ اور بنی نذیر، یہ سارے جو ان کے یہودیوں کے قبیلے تھے، ان کے انجام آپ آگے پڑھیں گے کہ ان کے ساتھ کیا نتیجہ ہوا اللہ تعالیٰ کی لعنت میں مبتلا ہونے کا۔ تو کسی بھی چیز کا، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ چیزوں کا انکار دنیاوی ریزنز کے لیے اللہ تعالیٰ کی لعنت میں مبتلا ہونے کا ریزن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونے کا ریزن ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب